تیری رحمت تک کے میں اللہ تیری رحمت تک کے میں اللہ کھا کے گناہ روائے کرو سوچتے صدقے مجرم دیس سوچتے صدقے مجرم دیس اسی دل نوڑتے پاک کرو اس سوچتے صدقے مجرم دیس اسی دل نوڑتے پاک کرو تیری رحمت تک کے میں اللہ کھا کے گناہ روائے کرو اس سوچتے صدقے مجرم دیس اسی دل نوڑتے پاک کرو اس سوچتے صدقے مجرم دیس اسی دل نوڑتے پاک کرو جلد معاف کرانے تے آ جاوے جلد معاف کرانے تے آ جاوے بن سوچے سمجھے معاف کرے بن سوچے سمجھے معاف کرے میرے چار چفیرے ہانے رائے میرے چار چفیرے ہانے رائے ان چانن نظران کرو میرے چار چفیرے ہانے رائے ان چانن نظران کرو میرے چار چفیرے ہانے رائے ہون جانن نظران کرو ادب رواں بادب رواں ادب رواں بادب رواں بس ہر ویلے تیرے نال رواں تیرے نال رواں بس ہر ویلے تیرے نال رواں میں مجرم وہاں میں ماننا میں مجرم وہاں میں ماننا
قدیموں کا کدی نفس نے کیتا زخمی بڑا کدی نفس نے کیتا زخمی بڑا مینو آس بڑی تو غفور بڑا مینو آس بڑی تو غفور بڑا میرے نال بھی نظراں چار کرو مینو آس بڑی تو غفور بڑا میرے نال بھی نظراں چار کرو پڑھن تے تو آ جاویں جے پڑھن تے تو آ جاویں تے ہر شے زندہ سڑ جاوے تے ہر شے زندہ شعر جو سا ترجمہ ہے قرآن شریف کی آیت کا. خدا نے کہا میں بہت وسعت سے رحمت کرتا ہوں مخلوق پر. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کثرت سے معاف کرتا رہتا ہوں. وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بہت وسیع ہے میری بخشش. اگر ایسے نہ ہوتا تو خدا نے شعر کا جو ترجمہ قرآن سے ملتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اگر خدا لوگوں کو گرفت میں لیتا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ زمین پہ کوئی چلتا ہوا تم کو نظر نہ آتا. ایک دفعہ رجم قائم ہوا. کوئی واقعہ مکے کا یا کہاں کا کچھ بھول گیا ہوں. وہ نبی تھے یا ولی تھے. ان کا اس پر سزا ہے شریعت کی لیکن اس کو وہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. ایک بھی نہیں نکلا پتھر مارنے. ایک آدمی نہیں نکلا. معلوم وہ ولی تھے یا عیسیٰ السلام کا واقعہ ہے یا یہ واقعہ صحیح ہے. کہا اس پر سزا ہے شریعت کی گناہ کی لیکن اس کو وہ مارے پتھر جس نے گناہ نہ کیا ہو. ایک نہیں نکلا. اوف اوف اوف. تو خدا نے کہا یہ شعر جو سا ترجمہ تھا قرآن کا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اور خدا لوگوں کے اعمال پہ ان کو پکڑے. اے محمد مصطفیٰ کوئی زمین پہ چلتا نظر نہیں آئے گا. سب پکڑے جائیں گے. اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں جس کو خدا کا پتہ چل جائے کہ ماں سے زیادہ رحمت والا کرم والا اس کو خدا سے محبت ہو جاتی ہے کہ اتنا رحم کوئی نہیں کرتا ہے. اولیاء اللہ کہتے ہیں ماں باپ کو بعض گناہوں کا اولاد کو پتہ چل جائے اس کو نفرت ہو جاتی ماں باپ کو. یہ ایسا ہے. خدا گناہوں کے باوجود اپنی مخلوق کو محبت دیتا ہے. کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین خدا محبت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. یہ معاف کرتا ہے. معاف بھی کرتا ہے اس سے پیار بھی کرتا. اللہ تعالی ہمارے دل میں اپنی اور آقا کی محبت اتارے.
اس لیے دنیا ساری چل رہی ہے، عفو سے چل رہی ہے، کرم سے چل رہی ہے۔ اعمال کے حساب سے اگر پکڑ ہو تو کوئی زمین پہ نہ چلے، سب ختم ہو جائیں۔ یہ قرآن کا قرآن میں یہ بات ہے، اور قرآن کی بات سچی ہے۔ اس لیے خدا نے کہا اللہ سارے بندوں پر رحم کرتا ہے، نہیں کہ کم مسلمانوں پر، کافروں پر بھی۔ آقا جی کیا خدیجہ مجھے کافر خدا کیسے نعمتیں دیتا ہے، یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، پھر ڈھیل دیتا ہے شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ پکڑتا جلدی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ طبیعت کے تیز تھے، قارون نے جب ان کی مخالفت کی تو آپ نے بد دعا دی اور زمین کھینچنے لگ گئی اس کو نیچے۔ ان کے خالو کے لڑکے تھے، کوئی کزن تھے، کوئی ایسا رشتہ تھا، انہوں نے گھڑی گھڑی آواز دیا، اے موسیٰ معاف کر، اے موسیٰ معاف کر، لیکن غصے میں تھے، زیر زمین چلا گیا۔ خدا نے کیا قسم ہے اگر مجھے آواز دیتا میں اس کو معاف کرتا، وہ مجھے آواز دیتا میں اس کو معاف کرتا، تم نے اس کو معاف نہیں کیا، آخر تک وہ زمین کے اندر چلا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے حجابات اٹھا دیے، ان کی نظر پڑی تو کوئی آدمی زنا کر رہا تھا، نبیوں سے بھی چیز برداشت نہیں ہوتی، بد دعا دی۔ پھر حجابات ہٹے، دوسری طرف دیکھا، 2-3 زنا والے دیکھے، ہلاک کر دیے۔ خدا نے واپس حجابات آنکھوں پر ابراہیم صاحب کے ڈال دیے۔ قرآن کی آیت اس میں جیسے سورۃ الانعام میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو تھا سب ہم نے کھول دیا، دیکھ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو گناہگار کو وہ بھی برداشت نہ کر سکے، 3 ہلاک کر دی کہ 2 ہلاک کر دی۔ خدا نے کہا میں معافی دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، موت تک ڈھیل دیتا ہوں جب یہ توبہ کر۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ہاں خدا کی اس کی رحمت ہے، گناہوں سے ہم بچے رہیں، اگر ہوں تو خدا توبہ کی توفیق دے، اس کے کرم کا تقاضا چلے ہمارے ساتھ۔ توبہ کا اتنا وسعت خدا نے رکھی ہے، حدیث میں فَيَمُدُّ يَدَهُ بِاللَّيْلِ، خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے رات کو، لِيَتُوبَ مُسِيءَ النَّهَارِ، جس نے دن میں گناہ کیا رات کو توبہ کر لے، فَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، پھر دن آتا ہے پھر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے خدا، لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ، جو رات کو گناہ کیا تھا اب توبہ کر لو۔ اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، آقا جی کہتے ہیں حل من تائب، کسی کو معافی چاہیے میں دیتا ہوں، خود اللہ حل من مستغفر، کوئی استغفار کرنا چاہتا ہے تو توبہ کرے، حل من مسترزق، کسی کو رزق میں تنگی ہے تو مجھ سے مانگے میں رزق وسیع کر دوں گا۔ ہم تہجد پوچھتے ہیں کہ رزق وسیع ہے، تو کرم اتنا ہے کہ بے شمار ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو فرشتے کرامن کاتبین لکھتے ہیں، جلدی نہیں لکھتے ہیں، وہ کچھ توقف دیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جلدی نہ لکھنا، شاید توبہ کا توبہ نہ کرے پھر 1 گناہ لکھنا، اب نیکی کا ارادہ کرے تو فوراً نیکی لکھ دینا، اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھ دینا۔ پھر ہم لوگ خدا سے محبت نہ کریں، اور اتنی نعمتیں ہم پر ہے جی، کھانا پینا صحت یہ چیزیں، پھر خدا امتحان میں تھوڑا ڈالتا ہے، کوئی بیماری مصیبت آتی، انسان کتنا پریشان، بیماری لگ گئی، یہ ہو گیا، رزق تنگ ہو گیا، دشمنوں نے پریشان کیا، پھر مصیبت اٹھاتا تو شکر کرتا ہے، جیسے امن و امان پر اور خدا کی نعمتوں پر، کھانے پینے پر شکر کرنا چاہیے۔ کتنی وسعت سے ہم لوگ پہ نعمتیں ہیں، کھانے ہیں۔ اور جو پاک لوگ تھے ان کو امتحان آ گئے تھے جی، جو نبی کے ان کے ساتھ تھے، کھجور پیٹ بھر کے نہیں ملتی تھی، فاقوں سے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے تو نمازوں میں بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، آقا جی تسلی دیتے تھے۔ اور ہم لوگ ناشکر ہیں، خدا شکر کی توفیق دے۔ اور شکر یہ ہوتا ہے، کیسے شکر ہوتا ہے؟ شکر کی توفیق کہ خدا جب نعمتیں دے تو خدا کی عبادت کا مسئلہ زیادہ کرے، زیادہ نفل پڑھے، زیادہ
قرآن پڑھے، زیادہ درود پڑھے. ہم کو رزق وسیع ہوتا ہے تو ہم خدا کی طاعت اور محبت چھوڑ کر غلط کاموں میں زیادہ چلے جاتے ہیں. پھر زوال مصیبت آتی ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں. خدا کرے ہم لوگ مستقیم ہو جائیں اور ان امتحانوں سے نکل جائیں.